میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، تو بتاؤ کون سا مائی کا لال ہوگا جو قرآن کو بدل دے گا؟ بتاؤ، پتا چلا وہ خود تو بدل سکتا ہے لیکن رب کا قرآن نہیں بدل سکتا ہے، اس لیے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے آپ سے کہا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اس کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اتارا۔ حضرات مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو رمضان المبارک کے مہینے میں 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور جب قرآن نازل ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے پیارے، قرآن نازل ہوا، بہت ساری کتابیں نازل ہوئی، بہت سارے صحیفے اتارے گئے، زبور بھی اتارا گیا، انجیل بھی اتارا گیا، توریت بھی اتارا گیا، اور بھی صحیفے اتارے گئے۔ آؤ زبور سے پوچھتے ہیں، اے زبور بتا تو کب آیا، اے زبور بتا تو کب، کون سے دن کو نازل کی گئی؟ زبور کوئی جواب نہیں دے۔ انجیل سے پوچھے، اے انجیل بتاؤ تو کون سے دن، کون سی رات، کون سے مہینے میں آیا ہے؟ کوئی جواب نہیں ملے گا، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں۔ اور توریت سے پوچھتے ہیں، اے توریت یہ تو بتا آپ کب آئے، کون سی رات میں آئے، کون سے وقت میں آئے، کون سے دن میں آئے، کون سے مہینے میں آئے؟ کوئی جواب نہیں ملے گا، کوئی جواب نہیں ملے گا۔ آؤ رب کے قرآن سے پوچھیں، آؤ رب کے قرآن سے پوچھیں۔ ہم نے توریت سے پوچھا، کوئی جواب نہیں ملا، انجیل سے پوچھا، کوئی جواب نہیں ملا، توریت سے پوچھا، کوئی جواب نہیں ملا، زبور سے پوچھا، کوئی جواب نہیں ملا، صحیفے سے پوچھے، کوئی جواب نہیں ملا۔ اور رب کے کلام سے پوچھ رہے ہیں، اے قرآن مجید یہ تو بتا تو کب نازل کیا گیا، کب نازل کیا گیا؟ تو قرآن مقدس کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ میں لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ اور حضرات اب یہ بھی بتائیں، زبور سے پوچھے آپ کس پر نازل کیے گئے، انجیل سے پوچھے کس پر نازل کیے گئے، اور صحیفے سے پوچھے آپ کس پر نازل کیے گئے، لیکن اور قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں، اے قرآن مقدس آپ نے تو بتا دیا کہ آپ لیلۃ القدر میں نازل کیے گئے، لیکن یہ تو بتا کہ آپ کس پر نازل کیے گئے، کس پر نازل کیے گئے؟ تو حضرات گرامی، قرآن مقدس پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میں نے بے شک تیرے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے ایک نور اور روشن کتاب، ایک نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد میرے مصطفیٰ کریم ہے، سبحان اللہ، اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ حضرات گرامی، آپ رات کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں آپ کے گھر کے قریب سے کوئی آپ کا دوست گزر رہا ہے، کوئی آدمی گزر رہا ہے، توجہ کیجیے، آپ کہیں گے بھائی کون؟ وہ کہے گا میں۔ کیا کہے گا؟ ابھی جو ان پڑھ ہوگا وہی تو کہیں گے نا، کہیں گے میں۔ اب کون میں تو چور بھی ہو سکتا ہے، بچہ بھی ہو سکتا ہے، ڈاکو بھی ہو سکتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں پھر نام بتا دے گا ڈاکو، چور نام بتائے گا اپنا، فلاں میں ہوں، نہیں، وہ میں کر کے گزر جائے گا۔ تو رات کے اندھیرے میں آپ پوچھئے بھائی کون جا رہے ہو، ہر جانے والا کہے گا میں، ہر جانے والا کہے گا میں، لیکن اگر آپ کا کوئی چاہنے والا ہے،
آپ کو جانتا ہے اور جانتا کہ آواز دینے والا میرا فلاں محب ہے، فلاں حاجی صاحب ہے، فلاں نمازی صاحب ہے، تو وہ اپنا نام بتائے گا، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ حضرات، قرآن مقدس کی عظمت کو سلام، قرآن مقدس کی رفعت کو سلام، قرآن مقدس پر قربان جائیے۔ آپ ساری کتابوں کو آپ ان سے سوال کیجیے کہ آپ کب آئے اور آپ کا مطلب کیا ہے، لیکن آپ قرآن سے پوچھیں گے تو گویا قرآن کہے گا میں لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، مصطفیٰ کریم پر نازل کیا گیا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ اللہ کبیرہ، حضرات گرامی، قرآن مقدس وہ قرآن ہے پیارے، قرآن کی تلاوت کرنا تو ثواب ہے ہی۔ اگر آپ کا کوئی شخص آپ سے رخصت ہو گیا ہے، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، ان کے نام سے صرف 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ دیا جائے تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ کیا کہیں قرآن شریف کی عظمت یار، قرآن شریف کی عظمت، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی قرآن کی عظمت ہے کہ جو سینے میں بسا لیتا ہے، قرآن کی عظمت، قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے تو اس کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے، قاری قرآن کہا جاتا ہے۔ اور جب یہی حافظ قرآن کل بروز محشر میں حساب و کتاب کے لیے نکلیں گے تو قربان جائیں پیارے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز محشر میں حافظ صاحب کے سر پر تاج پہنایا جائے گا، تاج پہنایا جائے گا، یہاں تک کہ ان کے والدین کے سر پر بھی تاج پہنایا جائے گا، اور یہ پتہ چل جائے گا پورے میدان محشر میں کہ جن جن کے سروں پہ تاج سجا ہوا ہے، جن جن کے ماں باپ کے سر پہ تاج سجا ہوا ہے، تو کہیں گے یہ حافظ ہے، یہ حافظ کے ماں باپ ہے، یہ حافظ کے والدین ہے، یہ حافظ صاحب ہے، یہ قرآن کو حفظ کرنے والے ہیں۔ قربان جائے پیارے، یہ تو حافظ صاحب کے اکرام ہے، ان کا مرتبہ ہے کہ قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیا تو کل بروز محشر میں جو مرتبہ ملنا ہی ہے، لیکن آخرت میں تو ملنا ہی ہے، لیکن دنیا کا کیا کہنا۔ شاعر کہتے ہیں علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، سارا شہر ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف۔ علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، سارا شہر ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف، اور قلب کے جزدان میں محفوظ ہے، قلب کے جزدان میں محفوظ ہے۔ ارے سارے سینے ایک طرف، حافظ کا سینہ ایک طرف، سارے سینے ایک طرف، حافظ کا سینہ ایک طرف۔ حضرات گرامی، حافظ قرآن، ہم اور آپ کو یہ پیغام لے کے جانا ہوگا کہ جب ایک قرآن کاغذ کے پنوں میں محفوظ ہے، ایک قرآن الماری میں محفوظ ہے، ایک قرآن جب کاغذ کے پنے میں محفوظ ہے، لیکن وہ قرآن ہے، اس کی تعظیم کرنا ضروری ہے، اس کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ ہمیں یار پیغام لے کر جاؤ کہ جو قرآن کاغذ کے پنے میں محفوظ ہے، اس کا ادب و احترام کرنا مسلمانوں پر ضروری ہے۔ تو جس حافظ کے سینے میں، جس انسان کے سینے میں قرآن مقدس کی آیتیں ان کے دلوں میں محفوظ ہیں، ان کے سینوں میں محفوظ ہے، تو ان کا بھی ادب و احترام ضروری ہے، ان کی بھی ادب و احترام ضروری ہے، ان کا بھی مرتبہ ضروری ہے، ان کی بھی عزتیں ضروری ہے، ان کی بھی رفعتیں ضروری ہے۔ حضرات گرامی، ورنہ تو پیارے حافظ قرآن، اللہ کو تکبیرہ کیوں نہ ہو یار، یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی گنہگار بندے کو اپنے خانے خدا میں بلاتا ہے
کعبۃ اللہ شریف میں بلاتا ہے تو معلوم ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بیت اللہ شریف میں داخل ہوتا ہے وہ غیرے کا نہیں بلکہ پروردگار کا مہمان ہے، پروردگار کا مہمان ہوتا ہے۔ اور پتہ چلا جب کوئی اللہ کے گھر کے لیے روانہ ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں جاتا ہے تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے پیارے۔ تو یہ اللہ کی طرف جب نسبتیں جڑ جاتی ہے، اللہ کے کلام سے جب نسبتیں جڑ جاتی ہے پیارے، تو پھر حافظ کا بھی مرتبہ بلند ہو جاتا ہے پیارے، حافظ کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، علم والوں کا مرتبہ اونچا ہو جاتا ہے، ہو کیوں نہ ہو اس لیے کہ ان کو نسبتیں قرآن سے ہو جاتی ہیں۔ حضرات گرامی، یہ قرآن مقدس کی تلاوتیں ہوئی، ہم اور آپ نے سنا، اور بہت سارے ہیں جو گھروں میں نہیں آ پائے لیکن آنا چاہا لیکن نہیں آ پائے کسی وجہ سے۔ لیکن دیکھو تو قرآن کا معجزہ، قرآن کی فتح تو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوتیں جنہوں نے سنی ہے اور جو نہیں سن پائے پورے اہل گاؤں کو اس کا ثواب دیا جائے گا، اہل گاؤں کو اس کا ثواب دیا جائے گا پیارے حضرات گرامی۔ لیکن آج لیلۃ القدر ہے، آج لیلۃ القدر ہے، درود شریف پڑھیے گا، اللہم صلی علی مولانا محمد صلو علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضرات یہ وہ قرآن مقدس ہے، دنیا اس کو مٹانے کے لیے